چلے آج بات کرتے ہیں ترک ڈرامہ سیریل آبدہ کی۔ جی اس ایک قسط کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی اس کہانی میں دو خاندان ہیں، یلدرم اور کراہان، ایک دوسرے کے آپ کہہ لیں خون کے پیاسے۔ جی اور ہمارا مقصد ہے کہ اس ٹرانسکرپٹ کی گہرائی میں اتریں اور سمجھیں کہ کردار کس حد تک گر سکتے ہیں جب انتقام ہی مقصد بن جائے۔ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا آغاز ہی ایک دھماکے سے ہوتا ہے۔ بالکل، مراد یلدرم کا اعتراف جرم۔ ہاں، وہ کیمرے پر تسلیم کرتا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو قتل کیا ہے، لیکن جس انداز سے وہ یہ بتاتا ہے وہ خوفناک ہے۔ جی، وہ کہتا ہے اسے سمجھ نہیں آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اسے چپ رہنا چاہیے، اس لیے میں نے اسے سزا دی۔ سزا؟ یہ صرف سنگدلی نہیں، یہ ایک خاص نفسیات ہے، مطلب انٹائٹلمنٹ اور انا پرستی جو جرم کے احساس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کا جواز اسے چپ رہنا چاہیے تھا، یہ طاقت کا بیان ہے، یعنی اصول بھی میں بناؤں گا، سزا بھی میں دوں گا۔ اور پھر اس اعتراف کی ویڈیو وہ پولیس کے پاس نہیں جاتی۔ نہیں، وہ بلیک میلرز کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ تو یلدرم خاندان قانون کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کو ملک سے بھگانے کا منصوبہ بناتا ہے، لیکن یہیں پر خاندان کے اندر پہلی دراڑ نظر آتی ہے۔ مرجان، اس کی بہن۔ ہاں، مراد کی بہن مرجان اس فیصلے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا جملہ بہت اہم ہے، اس لڑکی کا بھی ایک خاندان تھا۔ یہ ایک کلاسک اخلاقی کشمکش ہے۔ کیا خاندان کی عزت ایک معصوم جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ لیکن اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ مگر ظاہر ہے آج کل کے دور میں راز چھپانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جی، ویڈیو لیک ہو جاتی ہے اور مراد کا جرم سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہاں سے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیس یا یلدرم خاندان کچھ کریں، انتقام خود چل کر ان کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ طاہر، مقتولہ کا بھائی۔ جی، طاہر اپنا انصاف خود کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ مراد کو مارنے سے پہلے کہتا ہے، میرا نام طاہر ہے، میں اپنی بہن کا بدلہ لینے آیا ہوں، میں چاہتا تھا کہ تم یہ جانتے ہوئے مرو۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی، وہ تو اسے مار ہی رہا تھا، یہ جانکاری کیوں؟ کیا یہ صرف انا تھی؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ صرف انا نہیں، یہ انتقام کی نفسیات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا۔ طاہر صرف جسمانی موت نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ مراد مرنے سے پہلے ذہنی طور پر سمجھے کہ اس کی دنیا کیوں تباہ ہوئی۔ بدلہ مکمل تب ہوتا ہے جب مجرم کو اپنے جرم کی قیمت کا پورا احساس ہو۔ یعنی وہ اس کو اذیت دینا چاہتا تھا۔ بالکل، طاہر کا یہ عمل دراصل انصاف کے نظام پر ایک تماچا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب نظام ناکام ہوگا تو لوگ اپنا انصاف خود کریں گے۔ اور یہیں سے انتقام کا وہ چکر شروع ہوتا ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ جی، اور اس چکر کی اگلی کڑی وہ ہمیں مراد کے جنازے پر نظر آتی ہے۔ بالکل۔ وہ منظر دکھ کا کم اور طاقت کے مظاہرے کا مرکز زیادہ لگتا ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں نرمین غم سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور دوسری طرف مخالف خاندان کی سربراہ مزین وہاں آ کر وہ ناقابل یقین حرکت کرتی ہے۔ ہاں، وہ مرنے والے کی حلوہ خوری کرتی ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ صرف بے حسی نہیں ہے۔ ہمارے کلچر میں حلوہ اکثر غم اور دعا کے طور پر بنایا جاتا ہے نا؟ بالکل۔ مزین کا مخالف کے جنازے پر اسے کھانا وہ اس روایت کو الٹ دیتی ہے، وہ ان کے غم کو ایک جشن میں بدل رہی ہے۔ یہ تو نفسیاتی جنگ کی انتہا ہے۔ بالکل، وہ بغیر کچھ کہے یہ پیغام دے رہی ہے کہ تمہارا دکھ، تمہارا نقصان میری خوشی ہے۔ یہ گولی مارنے سے زیادہ گہرا زخم ہے۔ اور نرمین کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہے۔ وہ چیختی ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ اس عورت کو بھی وہی درد محسوس کرواؤں گی۔ تو ایک ماں کے دل میں غم نے انتقام کی آگ بھڑکا دیے۔ اور اسی دوران آتش کراہان یعنی مرجان کا شوہر اور حیدر یلدرم مرجان کا باپ، ان کے درمیان بھی ایک سرد جنگ چل رہی ہے۔ جی، آتش جنازے پر بھی اپنی برتری جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو جنازہ ایک ایسا سٹیج بن گیا ہے جہاں ہر کوئی اپنا اگلا داؤ چل رہا ہے۔ اور شاید سب سے خطرناک داؤ وہ گھر کے اندر ہی کھیلا جا رہا ہے۔ مرجان کی طرف سے؟ جی، مرجان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کا شوہر آتش، جو سب سے زیادہ انتقام کی باتیں کرتا ہے، وہ خود سب سے بڑا راز ہے۔ تو وہ اپنی کھوج شروع کرتی ہے۔ ہاں، وہ آتش کے اس کمرے کی چابی چراتی ہے جو ہمیشہ بند رہتا ہے۔
اور یہ بند کمرہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ آتش کے ماضی کی علامت ہے۔ بالکل، مرجان کا اس کمرے کو کھولنا دراصل آتش کی شخصیت کی پرتیں کھولنے کی کوشش ہے، اور وہاں اسے ایک چھوٹا سا سراغ ملتا ہے۔ کیا؟ ایک لفظ، شفقت یتیم خانہ۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا اشارہ ہے کہ آتش، جو ایک طاقتور خاندان کا وارث نظر آتا ہے، شاید وہ نہیں جو وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو مرجان جاسوسی شروع کر دیتی ہے، لیکن آتش، وہ ہمیشہ اس سے ایک قدم آگے ہے۔ یہ ایک شطرنج کی بازی ہے، جہاں آتش بورڈ کے دونوں طرف سے کھیل رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مرجان کیا کر رہی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک عورت، محترمہ آئسل، کے ساتھ مل کر ایک جھوٹی کہانی تیار کرتا ہے، اور یہ کہانی صرف مرجان کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے بھی ہے کہ وہ کتنی دور تک جائے گی۔ اچھا، تو یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہے؟ جی، جب مرجان وہاں پہنچتی ہے تو اسے وہی من گھڑت کہانی سنائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے دل کا شک ختم نہیں ہوتا۔ وہ آتش سے براہ راست پوچھتی ہے، تم واقعی کون ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اور آتش کا جواب، وہ ان کے رشتے کی پوری حقیقت بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جان پاؤ گی جب تک میرا انتقام پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کا باپ حیدر، ہاں، حیدر اپنے ڈوبتے ہوئے خاندان کو بچانے کے لیے ایک خطرناک کھیل میں شامل ہو رہا ہے۔ وہ شاہین نامی ایک پرانے ساتھی کے ساتھ غیر قانونی شپمنٹ کے کاروبار میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہی واحد راستہ ہے۔ جی، لیکن المیہ یہ ہے کہ حیدر کو یہ احساس ہی نہیں کہ یہ پورا منصوبہ دراصل آتش کا بچھایا ہوا جال ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سب آتش نے کیا تھا؟ بالکل، آتش اسے مالی طور پر مضبوط نہیں کر رہا، وہ اسے قانون کے شکنجے میں پھنسانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہاں، تاکہ یلدرم خاندان کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے۔ آتش کی ذہانت یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو ان کے اپنے فیصلوں سے ہی شکست دیتا ہے۔ اور جب لگ رہا تھا کہ حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے، کہانی میں ایک اور ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ اصلی کو زہر دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، اصلی جو آتش کے ساتھ پلی بڑی ہے، اسے زہر دے دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ گھر کے اندر کی نفرت کو سطح پر لے آتا ہے۔ اب تک جنگ دو خاندانوں کے بیچ تھی، اب یہ گھر کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے۔ الزام تراشی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اور اصلی کی ماں میزیان سیدھا الزام مرجان پر لگا دیتی ہیں۔ ہسپتال کا وہ منظر بہت شدید ہے۔ میزیان مرجان کو دھکے دے کر باہر نکال دیتی ہے، چیختی ہے کہ وہ ان کی تکلیف پر خوش ہونے آئی ہیں۔ اور اس واقعے کا سب سے بڑا اثر آتش اور مرجان کے رشتے پر پڑتا ہے۔ آتش، جو پہلے ہی اسے کنٹرول کر رہا تھا، اب اور سخت ہو جاتا ہے۔ وہ اسے اس کے سابق منگیتر نذیر سے ملنے پر سختی سے منع کرتا ہے۔ اور اس کا لہجہ اب شوہر کا نہیں، ایک مالک کا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر تمہارا خاندانی نام کراہان ہے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہتا ہوں۔ یہ تو سیدھی دھمکی ہے۔ وہ اسے یاد دلا رہا ہے کہ اس نے یلدرم خاندان چھوڑ کر کراہان خاندان میں پناہ لی ہے، اور اب اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ان کا رشتہ اب ایک سنہرے پنجرے جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل، اور مرجان اب چاروں طرف سے پھنس چکی ہے۔ ایک طرف اس کا اپنا خاندان تباہی کے دہانے پر، دوسری طرف اس کا شوہر جو اسے کنٹرول کر رہا ہے، اور اب اس پر زہر دینے کا الزام بھی۔ وہ اس جنگ میں سب سے اکیلی رہ گئی ہے۔ جی، تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یلدرم خاندان غم اور انتقام میں جل رہا ہے، اور حیدر انجانے میں اپنے سب سے بڑے دشمن کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف کراہان خاندان اپنے اندرونی حملے سے پریشان ہے، اور مرجان، وہ اپنے شوہر کے رازوں کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن ہر قدم پر خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اس کہانی نے کئی بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جی، کیا حیدر آتش کے جال سے بچ پائے گا؟ اصلی کو زہر کس نے دیا اور کیوں؟ کیا یہ یلدرم خاندان کی کوئی چال تھی یا گھر کا کوئی بھیدی؟ اور سب سے اہم سوال، جب آتش کا اصل ماضی سامنے آئے گا تو اس کا مرجان کے ساتھ رشتے اور اس پوری جنگ پر کیا اثر پڑے گا؟ تو سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، کیا انتقام کا یہ چکر کبھی ختم ہوتا ہے یا یہ صرف مزید تباہی کو جنم دیتا ہے؟ اور جب محبت، نفرت، وفاداری اور دھوکہ سب کچھ آپس میں مل جائیں تو کیا اس جنگ میں کوئی فاتح ہو سکتا ہے، یا آخر میں سب صرف ہارے ہوئے کھلاڑی رہ جاتے ہیں؟